بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم محترم حاضرین ملت، عزیز بھائیو، ابھی 14واں پارہ سورۃ النحل کی جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ان کا ترجمہ ہے وَيَجْعَلُونَ کفار و مشرکین کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ وہ لوگ وَيَجْعَلُونَ لِمَا يَعْلَمُونَ ان کے لیے کہ جن کا انہیں علم نہیں ہے، یعنی بت وغیرہ کہ جن کی حقیقت کا انہیں علم نہیں ہے کہ بے جان ہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتے، کہ جو علم نہیں رکھتے کہ یہ نصیباً حصہ بناتے ہیں، مقرر کرتے ہیں، یہ بتوں کا حصہ ہے۔ مرادی معنی ہے کہ ان کے لیے حصہ بناتے ہیں، اپنے بتوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ مما رزقناہم اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے ان کے لیے حصے مقرر کرتے ہیں۔ تاللہ اللہ کی قسم لتسألن ضرور تم سے سوال کیا جائے گا اما کنتم تفترون اس بارے میں جو تم بہتان ترازیوں سے، بہتان تراشیوں سے کام لیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ یعنی شرک جو کیا کرتے تھے اور بہتان سے کام لیا کرتے تھے، ضرور تم یعنی قیامت میں اس کا سوال کیا جائے گا۔ جب سوال کیا جائے گا تو یقیناً اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ جہنم ہوگا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ اور اللہ کے لیے لڑکیاں قرار دیتے تھے، اللہ کو لڑکیاں ہیں۔ تفسیر میں اس کی تفصیل آئے گی۔ اللہ کے لیے لڑکیاں قرار دیتے تھے، لڑکیوں کا وہ اعتراف کرتے تھے۔ سبحانہ اس کی ذات پاک ہے، اسی کو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، یا ضمیر کے ساتھ ہے یعنی پروناؤن کے ساتھ ہے، اس کی ذات پاک ہے۔ ہو کو کہ جگہ اگر اللہ کا اسم جلالہ رکھ دیا جائے سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ان کے لیے تو وہ ہے جو چاہتے ہیں، جو جس کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے تو وہ ہے، یعنی اللہ کے لیے تو وہ قرار دیتے ہیں جس کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ان کے لیے تو وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے جس کو پسند کرتے ہیں۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی، تیرے گھر لڑکی پیدا ہوئی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا، غم کی وجہ سے مجھے لڑکی ہوئی۔ جاہلیت کا زمانہ ہے، آج کا درس بہت اہم ہے، آج جاہلیت کی جو آج بھی رواج مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہے، اس لیے غور سے سنیے۔ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، مجھے لڑکی ہو گئی۔ وہ قدیم اور وہ غصے سے گھٹ جاتا ہے، مطلب یہ کہ غصے سے بھر جاتا ہے۔ یتوارى من القوم قوم سے منہ چھپاتا پھرتا ہے اس بری خبر سے جو اسے دی گئی۔ کیا خبر؟ یہ سمجھتا ہے کہ بری خبر دی گئی کہ مجھے لڑکی ہوئی گھر میں۔ یتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون کس لیے لوگوں سے چھپا پھرتا ہے کہ اب دو ہی نتیجے اس کے سامنے ہیں۔ أيمسكه على هون کیا ذلت کے ساتھ اس کو رکھ لے، یعنی زندہ ہی رہنے دے اپنے پاس، ویسے ہی یعنی مطلب ہے کہ یعنی ذلت کے ساتھ ذلت برداشت کرتے ہوئے، لڑکی ہے میری، ذلت برداشت کرتے اس کو رکھ لے،
یا اس کو مٹی میں دفن کر دے زندہ، یا دونوں میں سے کوئی اس کے سامنے یعنی وہ رہ جاتا ہے، یا تو ذلت سے رکھ لینا یا تو اس کو دفن کر دینا زندہ۔ الا ساء ما يحكمون، سنو یہ کتنا برا ہی یہ فیصلہ کرتے ہیں، یہ کتنا ہی یہ ان کا جو فیصلہ ہے، جو ان کا مطلب ایک ڈیسیشن ہے، یہ کتنا ہی برا ہے۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، ان کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر بری مثال ہے، ان کی صفت بری ہے۔ مثال سے مراد یہاں پر صفات، بری مثال ہے یعنی بری صفت ہے۔ وللہ المثل الاعلیٰ، اللہ کے لیے بلند برتر مثل ہے، مثال ہے، یعنی صفات ہے، اللہ کی صفات اعلیٰ و عرفہ ہے۔ وہ العزیز الحکیم، اور وہ غالب و حکمت والا ہے۔ وَلَا يُعَاقِبُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں سے مواخذہ کرے ان کے ظلم کی وجہ سے، یعنی مطلب ظلم کرتی اللہ تعالیٰ پکڑ لے، مواخذہ کرے یعنی مطلب گرفت کر لے، ان کو عذاب دے، تو ما ترک علیہ من دابۃ، تو زمین پر کسی جاندار کو نہیں چھوڑے گا، یعنی عذاب آ کے سب کو تباہ کر دے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو مہلت دیتا ہے، تو وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن اللہ انہیں مہلت دیتا ہے الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک، ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی مدت آ جاتی ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، تو ایک ساتھ کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، نہ ایک لمحے کے لیے بھی، ایک ساتھ کے لیے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ موت کا وقت جب آ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی تدبیر کام نہیں آتی ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اللہ کے لیے تو وہ قرار دیتے ہیں جس کو ناپسند کرتے ہیں اپنے لیے۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، یہ کرتے اس کے باوجود بھی ان کے زبانیں یہ جھوٹ کہتی ہے، جھوٹ کے ساتھ کھلتی ہے کہ ان کے لیے تو بہتری ہوگی، یعنی اگر مان لیا جائے آخرت ہے تو ان کے لیے بہتری ہوگی، مطلب ہے کہ جنت ملے گی۔ لا جرم، یقیناً، ان لہم النار، کہ وہ یقیناً دوزخ میں ہیں، ان کے لیے دوزخ ہے، اور دوزخ میں بھی وہ انہم مفرطون، وہ جلد ڈالے جائیں گے، کیونکہ جتنا بڑا ظالم ہوگا اتنا ہی جلد دوزخ میں جائے گا، جتنا بڑا نیک ہوگا اتنا ہی جلد جنت میں جائے گا، اور جلد دوزخ میں بھیجے جائیں گے۔ ایک ترجمہ، دوسرا ترجمہ وہ وانہم مفرطون، وہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، ہم نے یقیناً بھیجا ہے تم سے پہلے اور امتوں کی طرف رسولوں کو۔ فزین لهم الشیطان اعمالهم، تو شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو حسین کر کے بتایا، مزین کر کے بتایا۔ فهو ولیہم اليوم، تو آج بھی شیطان ان کا دوست ہے، مددگار ہے۔ جیسے یہاں دنیا میں ان کے لیے برائیوں کو حسین کر کے بتایا، آج بھی اس کا کون دوست ہے؟ یقیناً دوست کے ساتھ رہے گا، شیطان کہاں رہے گا؟ جہنم میں۔ تو وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ محترم حاضرین، آج کی جو آیات کی تفسیر بیان کی جائے گی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، لیکن بد عملی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے تو بعض انسان عمل کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے جاہلی نظریے اور جاہلی عمل کا شکار ہے، اعمال کا شکار ہے۔ یہ آیات کریمہ اس کی مذمت کرتی ہے جو اسلام لانے کے باوجود بھی بعض ایسے خرافات اور بعض ایسے چیزوں کی وجہ سے مبتلا ہے۔ انشاءاللہ آج کے درس میں یہ بھی بات بتائی جائے گی کہ لڑکی کا ہونا نعمت ہے، یا صرف لڑکوں کا ہونا بس ایسے بھی ہے دنیا میں، جن کو لڑکے ہیں لڑکے کے لیے تڑپ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے کہ محروم ہیں۔ صرف لڑکوں کا ہونا نعمت ہے، لڑکے اور لڑکیوں کا ہونا نعمت ہے، اور یہ بھی بتایا جائے گا جن کو نہیں ہونا وہ بھی نعمت ہے۔ یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہوں گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انشاءاللہ، اللہ آپ کو وضاحت کر کے بتائیں گے۔ آج کا درس انشاءاللہ آپ ذہن میں رکھیے، جو کیونکہ معاشرے میں آپ کو یہ ساری چیزیں لوگ ملیں گے اس قسم کے، تو آپ یقیناً جس طرح آپ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ان کو بھی اسلامی تعلیمات سے آشنا کر سکتے ہیں، اس لیے غور سے سماعت فرمائیے۔ تو اب سب سے پہلی آیت جو ابھی جس کی تلاوت کی گئی، ترجمہ کیا گیا، کافر و مشرک جس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبودان باطل کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک قرار دیتے تھے، انہی کی جہالتوں میں سے، انہی کی حماقتوں میں سے، انہی کے غلط نظریات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ اپنے معبودان باطل کے لیے وہ کچھ حصے مقرر کرتے تھے بتوں کے لیے۔ مطلب مثال کے طور اپنی کھیتی میں سے یہ کہتے تھے یہ اللہ کا ہے، یہ بت کا ہے۔ یہ کہا کرتے تھے جانوروں میں سے کچھ، یہ جانور اللہ کے ہیں، یہ ہمارے ہیں، بتوں کے ہیں۔ تو مطلب بتوں کا مطلب یہ ہے کہ جس بت کے لیے وہ جانور قرار دیتے تھے، وہ اس جانور پر بیٹھتے نہیں تھے، اس کا دودھ نہیں نچوڑتے تھے، کیونکہ یہ بت کا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اب ایک تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بھی علم نہیں کہ مطلب یہ کہ ان کے کہ یہ جو سمجھتے ہیں جس کو خدا، یہ مطلب یہ کہ کیسے پتھر اور کیسے بے جان چیز خدا ہو سکتی ہے، یہ تو ان سے افضل ہے، یہ تو جان رکھتے ہیں۔ دوسری بات لما لا یعلمون کا ایک تفسیر، لما لا یعلمون کی دوسری تفسیر یہ ہے
यालमूना का कि अगर ज़मीर का मतलब प्रोनाउन को अगर मुशरिकीन को करार दिया जाए, अगर इसका प्रोनाउन बुतों को करार दिया जाए, बुतों को इल्म नहीं है क्योंकि बेजमात है, वो जानदार नहीं है, उनको इल्म नहीं है कि उनके लिए कुछ हिस्सा मुकर्रर किया गया है, उनको इल्म नहीं है कि हमारे भी कुछ पूजने वाले हैं, पत्थर को इल्म नहीं है कि मेरा भी कोई पूजने वाला है। मतलब यानी दुनिया की और दूसरी चीज़ें जिनकी पूजे जाते हैं उनको इल्म ही नहीं है कि हमारे भी कुछ आबिद हैं, हमारे भी कुछ आबिद हैं और उनके हमारे लिए क्या मुकर्रर की गई, दूसरी तफसीर है। तो ये इस तरह कि वो सातवें पारे में इसकी तफसील आई है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों के उन्होंने यानी वो किस्में मुकर्रर कर दी थी कि उन्हें सातवें पारे में उसकी तफसील जो गुजर चुकी है, साइबा, हाम वगैरह, वसीला, साइबा, हाम वगैरह। तो चुनाचे मुख्तसर ये कि यानी वो इस तरह माबूदा ने बातिल के लिए हिस्से मुकर्रर करके अपने जामिया समझते थे कि नऊज़ु बिल्लाह के यानी इस किस्म की तक़सीम सही है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तल्लाही, अल्लाह की कसम ज़रूर तुमसे सवाल किया जाएगा कि जो अल्लाह के साथ तुम यानी मतलब है कि हिस्से जो मुकर्रर करते थे और अल्लाह के साथ बात नहीं है माबूदा नहीं बातें को शरीक करार देते, सारी कायनात का खालिक व मालिक वो है, यानी सारी कायनात का खालिक व मालिक है और उसके लिए कहते कि हमारी ये खेती उसकी है, ये जानवर इसके है। तो इस तरह कि यानी और यहाँ दो जगह, यहाँ और आगे चलकर तो अल्लाह का ग़ज़ब गज़ब यानी किस हद दर्जे इसमें का इजहार होता है। अल्लाह बहुत से मकामात पर अशिया आलम की खबरें इरशाद फरमाता है कि हमें तो सिर्फ अल्लाह की कसम खाने, अल्लाह की सिफ़ात की कसम खाने का हुक्म है, किसी और की जैसे मिसाल तौर पे तेरे वालिद की कसम, फलां की कसम, चाँद की कसम, ये नाजायज़ व हराम है, किसी चीज़ की कसम नहीं खाई जा सकती सिवाय अल्लाह और अल्लाह की सिफ़ात की कसम खाई जा सकती है। तो यहाँ ये बताया गया कि कसम सिर्फ अल्लाह ही के सिफ़ात की खाई जा सकती, किसी और की नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला सारे कायनात का खालिक व मालिक है, वो जिसकी चाहे कसम इरशाद फरमाए। इसलिए ये दलील नहीं ली जा सकती, यानी मतलब है कि अल्लाह ने फला अशिया की कसम खाई लिहाजा हमें भी खाना जायज़ है। ये ज़हन में नशीन रख लीजिए कि अल्लाह जो कुरान करीम की कसम को जायज़ करार दिया गया, इसलिए जायज़ करार दिया गया क्योंकि वो कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, कलाम भी अल्लाह की सिफ़त है। कलाम यानी बात करना, कलाम करना, ये अल्लाह का कलाम, बंदों का कलाम नहीं है। वरना कसम जहाँ तक हो सके जितना चाहे ना खाए, कसम यानी बावजूद है कि खाना जाए, यानी जो चीज़ खा रहे हैं वो तो सच्ची कसम खाई जाती है कि उसके बावजूद भी अल्लाह को पसंद नहीं है। जैसे तलाक जायज़ होने के बावजूद भी अल्लाह को मुबाह माने जो चीज़ लाफुल है, जायज़ है, जायज़ चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा नापसंद है तलाक है। इसी तरह अल्लाह ताला को भी जो चीज़ जायज़ होने के बावजूद भी बाज़ मकामात पर अल्लाह को कसम, बल्कि जो बार बार कसम खाता है झूठे होने की अलामत है, क्योंकि मतलब है कि झूठा है, अपने आप को बावर कराता है सच्चा है, सच्चे आदमी को बार बार कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कसम की आदत ना डाले। तो अल्लाह ताला यहाँ अल्लाह का ग़ज़ब गज़ब का जो इज़हार होता है, दो मुकाम पर अल्लाह ताला एक ही करीब आयात में दो मरतबा अपनी ही कसम इरशाद फरमाया, अपनी ही तल्लाही, अल्लाह की कसम। कौन फरमा रहा है? अल्लाह ताला फरमा रहा है। वरना बहुत मुकामात पर आपको देखेंगे मुख्तलिफ अशिया की कसम है, अल्लाह की कसम, आगे चल के फिर अल्लाह की कसम नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़रूर इनकी बहुतान तरादियों का पूछ होगी। जब पूछ होगी तो क्या नतीजा होगा? नतीजा ये होगा कि मतलब है कि वो जवाब नहीं दे सकेंगे, क्योंकि जो यानी मतलब कि बातिल का क्या जवाब देखेंगे? जब बातिल का जवाब नहीं दे सकेंगे तो यकीनन जहन्नुम का ठिकाना होगा। अब उसकी बाद की आयत में जाहिलियत की इंतहाई घनौनी जो का रस्म व रिवाज था उसका जिक्र हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये थी कि वयजअलून लिल्लाहिल बनाती, तो जिस तरह वो अल्लाह के साथ शिर्क इस किस्म का किया करते थे। दूसरा शिर्क का एक तरीक़ा यह थे कि अल्लाह के लिए बेटियाँ करार देते थे। इस्लाम का बुनियादी अक़ीदा क्या है? हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए हबीब, ये ऐलान कर दीजिए, ये फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है। देखिए यहाँ भी अल्लाह ताला फरमाता है कि देखो हबीब की ज़रूरत है, तौहीद वही मोतबर है जो नबी के वास्ते से हो, इसलिए वरना इस आयत में ये भी कहा जा सकता था अल्लाह एक है। हर जगह तो ये नहीं कहा गया हबीब ये कह दो, हबीब ये कह दो, ये हबीब ये कह दो, ये किताब जिसमें शक व शुबा नहीं, हबीब ये कह दो, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो सारे आलमीन का रब है। ये बताया गया कि तौहीद अपने तरफ से तुम अल्लाह को मानेंगे, सिफात को मानेंगे तो कहीं ना कहीं चक्कर खाओगे। जो नबी के ज़ात के ज़रिए से अगर तुम मानोगे तो तुम वाक़ई मुवहिद है। इसलिए नबी के बगैर तुम यानी मतलब मुवहिद नहीं हो सकते। दुनिया की बात कौमें तौहीद, ये एक ऐसी भी कौमें हैं बात जो तौहीद के कायल है, लेकिन कि फिर भी वो यानी काफिर क्यों है? नबी को नहीं मानते। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ कुल अपने हबीब से खिताब करके फरमाया। एक शायर ने इसी बात को क्या खूब कहा, कुल कह के अपनी बात भी मुँह से तेरी सुनी। बात अपनी है सब अल्लाह ताला ही के ये सूरे में, कुल कह के अपनी बात भी मुँह से तेरी सुनी। अल्लाह को है गुफ्तगू इतनी तेरी पसंद, अल्लाह को है गुफ्तगू इतनी तेरी पसंद। हबीब ये कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। बेनियाज का मतलब बहुत सी चीज़ें, बहुत से लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं लेकिन समझते नहीं।
لیکن کہ جب عقیدے کا مسئلہ ہے تو سمجھنا بھی پوچھنا بھی چاہیے کم از کم نہیں معلوم ہو بے نیاز، کیونکہ یہ عقیدے کا معاملہ ہے بنیادی. بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. بے نیاز تو آپ کئی مرتبہ سنیں، سب اس کے حاجت مند ہے، وہ کسی کا حاجت مند نہیں. تو لڑکے ہونا، بیوی ہونا اور یعنی شوہر ہونا، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ احتیاج کی، حاجت مندی کی. تب یقیناً اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب اللہ بے نیاز ہے تو لم یلد، تو اس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے، کسی نے اسے جنا نہیں. ولم یولد، نہ جنا گیا، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس کی اولاد، نہ اس کی دوسری قرآن کی آیت میں وضاحت کے ساتھ ہے نہ اس کی بیوی. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. المختصر یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ یعنی کوئی اس کے مماثل نہیں. یہ پورا نہیں نتیجہ آ گیا اس جیسے قرآن کریم دوسرے اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے، اللہ کی جیسی کوئی شے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز، پاک، یعنی اس کی ذات یعنی سبحان ہے. اور ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمجور نہیں، ہمسر نہیں، برابر کا نہیں. تو ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق جیسے یعنی والدین، مخلوق اولاد وغیرہ کی محتاج ہوتی ہے، اللہ اس سے پاک ہے. اب یہ مشرکین کیا کرتے تھے؟ کس کو بیٹیاں قرار دیتے تھے؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. فرشتے اللہ کے بیٹیاں ہیں، اور فرشتے تو یعنی وہ تو نور سے بنائے گئے، جسم بھی نہیں، نہ وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہ وہ مرد ہے نہ عورت ہے، ایک نورانی مخلوق ہے. نورانی یہ اس قسم کے ہمارے جسمانی عوارض سے پاک ہے. ان کو نیند نہیں آتی، وہ سوتے نہیں، وہ کھاتے نہیں، وہ پیتے نہیں، توالد و تناسل کا طریقہ ان میں قائم نہیں، ان کی اولاد نہیں ہوتی. جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنائی ہے نورانی مخلوق، اس کا نام فرشتے ہیں. لہذا فرشتوں کے بارے میں تو یہ یعنی اس قسم کا جب عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. پھر وہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کی، اللہ کی بیٹیاں ہیں. آخر بعض وقت انسان کیا اپنی عقل پر اعتماد کرتے، اس لیے یعنی اپنی عقل پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ وہی انسان جب اپنی عقل پر بھروسہ کرتا ہے تو بھٹک جاتا ہے. اس لیے یعنی نبی کی یعنی مطلب ہے کہ اس کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ کے انبیاء بھیجے گئے، اپنے عقل پر نہیں چھوڑا گیا. تو اب سوچ رہے ہوں گے آخر انہوں نے ایسا کیوں سوچا ہوگا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو ہر مطلب ایک غور و فکر جائز نہیں ہو سکتا. بعد غور و فکر انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. غور و فکر کے بعد وہی نتیجہ صحیح ہو سکتا ہے جو قرآن حدیث کے موافق ہے. انہوں نے سوچا کہ عورتیں وہ ہے جو چھپے رہنے کی چیز ہے، یعنی بازاروں میں عام مطلب یعنی ظاہر ہونے کی چیز نہیں ہے. تو فرشتے کیونکہ ہم کو دکھائی نہیں دیتے، یقین نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اس قسم کا گمراہ عقیدہ انہوں نے گھڑ لیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتنی بری بات یہ کہہ رہے ہیں. اللہ کی ذات تو پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ. تو کئی مرتبہ بتایا گیا کہ ایک ہے تسبیح، ایک ہے تحمید. دونوں میں فرق کیا ہے؟ تسبیح کہتے ہیں ہر ایسی صفت سے اللہ کو بری، اللہ کو دور قرار دے جس کی ذات میں نقص پیدا کرے، اس کو کہتے ہیں تسبیح. حمد کا اس وقت اعتبار نہیں جب تک کہ تسبیح نہ ہو. دنیا کی ساری قومیں ہم تو کر سکتی ہے، کئی مرتبہ عرض کیا، لیکن تسبیح نہیں کر سکتے. یہود اللہ کی ہم تو کر سکتے ہیں لیکن تسبیح نہیں، کیوں؟ اللہ کا بیٹا قرار دیتے. نصارہ اللہ کی ہم تو کر سکتے ہیں لیکن تسبیح نہیں. کمالات کو اللہ کی طرف جو نسبت کرتے ہیں، اللہ غنی ہے، اللہ عظمت والا ہے، آسمان و زمین کا مالک ہے، یہ تحمید ہے. اللہ کو بیٹا نہیں، اللہ کو اولاد نہیں، اللہ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، اس کو کہتے ہیں تسبیح. تو یہاں کیا کہ تسبیح کا مقام ہے، تسبیح کہنا چاہیے. اللہ فرمایا اللہ اس کی پاک ذات پاک ہے، نہیں ہر قسم کے شرک سے پاک ہے. یعنی کوئی اس کے ذات میں، کوئی اس کے صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. ایک اور سبحان اللہ دوسرے مقام پر دوسرے اور کے موقع ہے کہا جاتا ہے. کب؟ تعجب کے موقع پر کہا جاتا ہے. حقیقی معنی تو یہ ہے جو آپ کو بیان کی، تعجب کے موقع پر. تعجب ہے ان کی عقل پر، یہ کتنے غبی ہے، کم عقل ہے. اللہ کی یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں، اس لیے بھی کہا. اب وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ ہے جو چاہتے ہیں. کیا مطلب؟ وہ کس کو چاہتے ہیں؟ یعنی کافر اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں کس کو چاہتے تھے؟ لڑکوں کو چاہتے تھے. لڑکی پیدا ہونا یہ عار سمجھا جاتا تھا، معاشرے میں شرم سمجھا جاتا تھا. تو اب ایک تو اللہ کی طرف یعنی مطلب ہے کہ یعنی اولاد کی نسبت کرنا یہ خود سب سے بڑا جرم ہے، ظلم ہے، کفر ہے. اور اس کے اوپر جس چیز کو اپنے لیے ناپسند کرے وہ اللہ کے لیے قرار دینا، یہ ظلم پر ظلم ہے، یہ شرک پر شرک ہے. ایک تو یہ کہ اپنے لیے خود بیٹی ہونا پسند نہیں کرتے اور اللہ کے لیے کیا قرار دے رہے؟ بیٹیاں ہیں. اور اپنے لیے کیا؟ بیٹے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے تو وہ ہے جو چاہتے ہیں، اور اللہ کے لیے نعوذ باللہ ان کے نظریے میں جو جس کو حقیر سمجھ رہے ہیں جو مخلوق یعنی لڑکی، ان کے نظریے میں اس کو اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ یہ بھی اشارہ مل رہا ہے کہ دیکھو کہ یہ تو یعنی مطلب کسی صورت میں جائز نہیں ہے، لیکن انسان کی کہ یعنی اللہ سے محبت ہو تو اللہ کی راہ میں بھی جو یعنی مطلب یعنی جس کو خرچ کرنا چاہیے، انہیں خرچ کرنا چاہیے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہاں تو پسند بھی کرے تو جائز نہیں ہے نسبت اللہ تعالیٰ کی، لڑکوں کی بھی نسبت جائز نہیں کہ مطلق وہ بے بنیاد ہے۔ یہ تو ان کی اور زیادہ نہیں اللہ کے ساتھ یعنی مطلب ہے کہ یعنی جو ان کا شرک ہے وہ تو ان کی گھنونی قسم کا شرک ہے، ورنہ اللہ کی راہ میں آپ اپنے لیے تو جو کپڑا ہے، اپنے لیے تو کوئی جانور کا مطلب ہے کہ کھانے کے لیے یعنی آپ ذبح کر رہے ہیں، اچھے سے اچھا ہونا چاہیے، لیکن اللہ کی راہ میں اگر کیا بولتے ہیں اپنے کپڑے دے رہے ہیں تو ایسے دے رہے ہیں کہ جو ایک مرتبہ پہن کے بعد دوسرے مرتبہ پہننے کے قابل نہ ہو۔ زکوٰۃ یہاں غور فکر نہ کرنا چاہیے، یہ بھی جاہلیت کا طریقہ ہے۔ کیوں کہ جب یعنی مطلب ہے کہ اپنے لیے جس چیز کو پسند کر رہے ہیں دوسروں کے لیے وہ چیز پسند کرے، خیر و خیرات میں بھی ایسی چیز نہ دے جو اپنے لیے پسند نہ کرتے ہیں۔ اس لیے بتایا گیا کہ قربانی سب سے بہترین جانور کا انتخاب کرے۔ کیوں؟ اگر آپ کو اختیار دیا جائے کہ اتنے جانور میں کوئی جانور کو لے لو تو آپ کون سے جانور کو لیں گے؟ اچھے سے اچھا لیں گے، تو اللہ کی راہ میں بھی اچھے سے اچھا دینے کی کوشش کریں۔ یہ تو اب کا ارشاد ہوتا ہے کہ اب یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہ اپنے لیے تو یہ چاہتے ہیں، اور لڑکیاں جو اپنے لیے نہیں چاہتے اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ اب وہ کیا ہے اس کا ذکر یہاں آنے والی اس آیت میں آ رہا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے، تیرے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا کہ ارے آر کی بات ہے، ذلت کی بات ہے کہ مجھے لڑکی ہوئی ہے۔ تو ہوتا یہ کہ جاہلیت کا طریقہ تھا کہ جب عورت کو کہ لڑکا پیدا ہونے یا لڑکی پیدا ہونے کہ حمل کے یعنی مطلب ہے کہ مکمل اوقات ختم ہونے کے قریب ہوتے، ان قریب کوئی نہ کوئی ولادت اس کے گھر میں ہونے والی ہوتی، تو آدمی چھپ جاتا، بھاگ جاتا گھر سے یا چھپ جاتا۔ کب تک؟ جب تک کہ اسے لڑکے کی خوشخبری نہ ملے۔ لڑکی کی خوشخبری ملی تو وہ دوڑتے آتا اپنے گھر کو، یہ ظاہر ہوتا۔ لڑکی کی خوشخبری ملی تو ذلت سے کہیں لوگ پوچھیں گے کیا ہوا، لڑکی، ارے لڑکی ہوئی، اس کو اپنے آپ کو ذلت سمجھتا۔ یہ اب اندازہ لگائیے آج بھی کوئی کر رہا ہے، مسلمان ہے ضرور لیکن جاہلیت کے طریقوں کو اپنا رہا ہے، گناہ ضرور ہے۔ یہ سوچ لیجئے کہ آج بھی کہ کیسے کیسے گناہوں جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی کہ لڑکی کے ہونے پر کتنا افسوس کیا جاتا ہے، گویا یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے۔ اب اہم بات ہم نے غور کیا، اللہ تعالیٰ کے ایک ایک کلمے میں ایک ایک حکم نکلتا ہے، ایک نہیں کئی حکم نکلتے ہیں۔ ہمارے کم فہمی کے اعتبار سے ایک حکم بول رہے ہیں، ایسے تو کئی احکام ہیں۔ آپ نے غور کیا ایک ایک کلمہ جو اللہ تعالیٰ ایک کلمے کی وجہ ایک کلمہ جو استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وہاں کوئی ایک اہم بات کے طرف اشارہ کرنے کے لیے، مثال کے طور پر خبر دینے کے لیے عربی میں کئی کلمات ہیں۔ اخبرا، خبر خود اردو کا جو لفظ ہے عربی کا لفظ ہے، خبر دینا۔ اولیما، بتانا۔ عالمہ، اور بھی کئی طریقے ہیں بولنے کے، لیکن بشارت کس کو کہتے ہیں؟ بشارت تو سنیں نا، بشارت کے معنی خوشخبری، جیسے انگلش میں کہتے ہیں گلیڈ ٹائڈنگ، انگلش میں کہتے ہیں خوشخبری، بشارت۔ بشارت کو بشارت کیوں کہا جاتا ہے؟ بشر کس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ سنے ہوں گے، چہرے بشرے کو دیکھو، چہرہ بشرہ بولے تو یہ کھال کو کہتے ہیں۔ اس ساری کھال میں سب سے زیادہ عظمت والا حصہ کون سا ہے؟ چہرہ ہے، اس لیے اس کو بشرہ کہا جاتا ہے۔ اردو میں اس کو بشرا کر دیتے ہیں، اس کو چہرے بشرے کو دیکھو، سنے ہوں گے نا چہرہ بشرا۔ تو مطلب کیا ہے؟ بشارت کو بشارت کیوں کہتے ہیں؟ کہ ایسی خبر جس کے سننے کے بعد آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دکھائی دے، آپ کا چہرہ تمتما اٹھے۔ اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ MBBS میں کیا بولتے ڈسٹنکشن پاس ہوئے تو آپ کا چہرہ کیسا تمتمائے گا؟ یا آپ کو کہہ دیا جائے گا تو آپ کو سرکاری اتنی بڑی نوکری ملی تو آپ کے چہرے پر کالا پڑ جائے گا یا خوشی سے مطلب تمتما اٹھے گا؟ نعوذ باللہ اس کے خلاف یہ کہا جائے گا کہ آپ کتنی محنت کے باوجود آپ فیل ہو گئے، اب وہ چہرے کی بھی فوٹو لے لیجیے، فوٹو لینا جائز نہیں ہے بتا رہا ہوں میں، وہ دیکھ لیجیے اس کے چہرے میں اس کی صورت کیسی تھی، اب اس کی بھی صورت کیسی تھی دیکھ لیجیے بس۔ جس سے یہ خبر دی گئی تھی اس کو
کہ بہت بڑے نقصان کی، اس کے چہرے کی صورت کیسی تھی. تو بشارت کیوں کہا جاتا ہے؟ ایسی خبر جس کو سننے خوش ہونا. تو اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے لڑکی ایسی خبر ہے کہ یہ انسان کے چہرے پر سننے کے بعد خوشی کے آثار نمودار ہو، اس لیے بشارت کہا گیا. اور بشارت کب کہا جاتا ہے؟ کوئی اسپیشل ہے تو کہتا نا، ہر خبر کو خوش ہو جاتے ہیں آپ، ہر خبر خوش کرنے خوش نہیں ہوتے نا. کوئی اسپیشل کا مطلب کوئی مخصوص چیز ہے، تو مخصوص کیا چیز ہے میں انشاءاللہ بھی آنے والی آیتیں بتاؤں گا میں. آخر وہ کیا چیز ہے جو لڑکی کی پیدائش پر بنسبت دوسروں کے لڑکے کے کیوں خوش ہونا ہے؟ تو اگر یہ معلوم ہو جائے تو آج ہمارے معاشرے سے جو جاہلی جو نظریہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کو کسی لڑکی کی پیدائشی خوشخبری دی جاتی ہے تو چہرہ کالا کیوں ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے. تو جب انسان یہ بشارت کی وجہ سے یعنی جب خوشی کی وجہ سے چہرہ یعنی مطلب تمتماتا کیوں؟ یعنی خوشی سے پھول کی چہرہ کھل جاتا کیوں؟ کہ جب خوشی کی خبر ہوتی ہے تو سب کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. غمی خوشی پہلے کون محسوس کرتا؟ چہرہ محسوس کرتا نہیں، پہلے دل. اس لیے دل کی حفاظت کو حکم دیا گیا قرآن حدیث. برائی بھی سب سے پہلے دل ہی سوچتا ہے، نیکی بھی سب سے پہلے دل ہی سوچتا ہے. نیک کام کرنا کون سوچتا ہے؟ دل. برا کام کرنا کون سوچتا ہے؟ دل. تو اب یہ جو دل میں جب خوشخبری کی جب خبر پہنچتی ہے تو اب اس کے بعد خون پمپ کرتا ہے. جب خون خوشی سے پمپ کرتا ہے تو سب سے پہلے کہا آتا ہے ہوتے ہوتے چہرے پہ آتا ہے، تو اس لیے وہ چہرہ تمتماتا دکھائی دیتا ہے. اور جب غم ہوتا ہے تو گھٹن پیدا ہوتی ہے، تو خون پمپ کرنے کے بجائے وہاں رک جاتا تو خون پورا چہرے پر نہیں پہنچتا، اس لیے کالا دکھائی دیتا ہے. یہ حکمت. یعنی قرآن کریم میں بے شمار علوم بتایا گیا نا، یہ بھی ہے علم ہے. یہ بھی یعنی غور و فکر کرے تو قرآن میں کئی منی چیزوں کے یعنی مطلب حکمت کی باتیں ہمارے سامنے آیا ہو جاتی ہے. اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے گھٹنے لگتا ہے. قزیم کا مطلب یہ کہ پانی بھر کے جیسے اب مشکل میں پانی بھر گیا تو اب جس کو کہتے ہیں کہ چھلک جانا، اب گرنے کو ہے، ویسے مشکل کو من دیا جاتا ہے تو ایسا غصے سے بھر جاتا ہے، رگیں پھل جاتی ہے غصے سے کہ مجھے لڑکی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا اب اتنا ہی نہیں کرتا، اعتبار من القومی، قوم سے چھپتا پھرتا ہے. من سوئی ما بشرا بھی، اس بری خبر سے جو سے دی گئی. ارے کتنی بری خبر دی گئی منہ سے، جو قوم سے چھپتا پھرتا ہے. تو اب اس کے بعد کوئی نہ کوئی تو یعنی اس کو فیصلہ کرنا پڑے گا نا. فیصلہ کیا کرتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ دو میں سے ایک ہی رستہ ہے میرے لیے. وہ کہتا ہے کہ دو میں سے میرے ایک رستہ ہے، ایمسک ولا ہونین، کیا ذلت برداشت کرتے ہو قوم میں، معاشرے میں، اس کو ایسے ہی رہنے دو، میں پالوں، رہنے دو مطلب پالوں میں اسی طرح بڑی کروں، یا ایک کہ جیسا کہ عادت ہے جاہلیت کی لے جا کے زندہ دفن کر دوں. ام یدسہ فی التراب، یا مٹی میں اسے دبا دوں. الا ساء ما یحکمون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنا برا ان کا ججمنٹ ہے، جو کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں. یہ دو بھی بات غلط ہے. ایک تو پالنا تو اچھی چیز ہے لیکن ذلت کے ساتھ، یا تو اس کو ذلیل سمجھ کر یا اپنے آپ کو ذلت محسوس کر کے، دو میں سے ایک ہے. یا تو اپنے کو ذلیل سمجھ رہا کہ میں یعنی مطلب کہ مجھے لڑکی ہوئی، یا ایک اس کو ذلیل سمجھ رہا لڑکی کا ہونا. یہ دو بھی، یا ایک کہ اس کو دفن کر دینا بھی برا ہے، اور عورت لڑکی کو یہ سمجھ کے کہ لڑکی ہوئی ہے اس کا پالنا بھی اس قسم کا برا ہے. پالنا تو یہ ہے لیکن یہ سمجھ کے پالنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساء ما یحکمون، کتنا برا. تو آج اگر کوئی اسلام لا کر بھی کہتے ہیں تو وہی چیز آئے گا، ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ ہے ان کا. اب بولیں گے کہ ٹھیک ہے ایک تو چیز کر رہے ہیں سب نہیں، مطلب ہے کہ جو جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جو مطلب ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی ہے، اس طرح پار رہے ہیں آپ. لیکن دوسرا کہاں کر رہے ہیں؟ دفن کر رہے ہیں. شکلیں بدل گئی. آج بھی جاہلیت کے بعض طریقے ہیں، شکلیں بدل گئی. آج کوئی لے جا کے تو زندہ دفن نہیں کر رہا کیا کہ محض لڑکیاں ہو رہے اس لیے کوئی آپریشن کرا رہا ہے تو اس کا حکم بھی اس سے گھنونی ہوگا، صرف لڑکیاں ہونے کی بنیاد پر. ہاں اس بنیاد پر جیسا کہ آج کل کے عام طور پر معاشرے کے اعتبار سے 3-4 آپریشن ہو گئے تو ڈاکٹر کہا کہ اس کی عورت کی جان کے لیے خطرہ ہے. گرچہ کہ 3-4 لڑکیاں ہوں گے لیکن محض اس لیے نہیں کرا رہا ہے، اس لیے کرا رہا ہے کہ لڑکی کے لیے جان کا خطرہ ہے. اس وجہ سے اگر کوئی کراتا ہے تو جائز ہے کہ اس بنا پر کراتا ہے کہ لڑکیاں ہو رہی ہیں تو یقیناً وہ جاہلیت کا رسم و رواج ہے. گویا وہ بھی اس کا شکار ہو چکا ہے، لڑکی ہونے کی وجہ سے آپریشن کرا دینا کہ لڑکیاں ہوتے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو کہ یعنی یہ جاہلیت میں یہ دو ہی یعنی جو طریقے یہ خطرناک ہے. ایک تو زندہ دفن کر دے رہا، ایک ہونے سے پہلے اس کو دفن کر دے رہا. مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ حمل گرا دینا، کر دینا وغیرہ. پھر اسی حکم میں آتا ہے کہ لڑکی کی کندادہ ہونے کے بعد. تو اب اس کے بعد للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، تو
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کی یہ بری صفات ہے. کتنی بری صفات ہے. زندہ لے کے دفن کرتے ہیں. کیسے دفن کرتے تھے انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر کے اختتام کے بعد جہاں رکوع ختم ہو رہا ہے بتایا جائے گا کہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ, اللہ کی صفات تو اعلیٰ ہے, اللہ ہر چیز سے پاک و صاف ہے, اللہ تعالیٰ منزہ ہے, اللہ کی ذات صمد ہے. اور کیسے اس قسم کا یعنی شرک یعنی کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ یعنی شریک قرار دیتے ہیں کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ غالب حکمت والا ہے, اور وہ غالب حکمت والا ہے. تو یہاں ہر مقام پر جو صفت بیان کی جاتی ہے وہ اس کے اعتبار سے ہوتی ہے. یہاں عزیز کیوں فرمایا, غالب کیوں فرمایا؟ عزیز بولے تو ہر چیز پہ اختیار پور رکھنے والا, حکیم بولے تو اس کے ہر فعل میں حکمت ہے. اس کی مناسبت یہ ہے, یہ لڑکی کے پیدا ہونے سے یہ نفرت کرتے ہیں, اس کے زندہ دفن کرنے پر یعنی مطلب ہے کہ آمدہ ہو جاتے ہیں, بلکہ کرتے ہیں تو انہیں نہیں معلوم کہ اللہ عزیز و حکیم ہے. کیا مطلب؟ اللہ غالب ہے کہ تمہیں صرف لڑکے ہی دے, اللہ وہ اختیار ہے, لیکن اللہ کا نہ دینا یہ اس میں حکمت ہے. اللہ کا نہ دینا حکمت ہے. کسی کو صرف لڑکیاں دینا حکمت ہے, کسی کو لڑکے دینا حکمت ہے, کسی کو کچھ نہ دینا یہ بھی حکمت ہے. اور ایک اہم بات آپ نے غور کیا, بشارت کا لفظ 2 مرتبہ فرمایا, اللہ کا 1 مرتبہ فرمانا ہی کافی تھا. یا 1 مرتبہ یہ فرمایا کہ یعنی مطلب یہ کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ, لڑکی کی بشارت دی جاتی, خوشخبری. پھر اور اس خبر سے منہ چھپاتا پھرتا ہے جو بشارت دی گئی, مَا بُشِّرَ بِهِ, 2 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا, مَا بُشِّرَ بِهِ. اب بولیں گے لڑکی کا پیدا ہونا بشارت کی بات ہے, ہاں بشارت کی بات ہے. تو آئیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرور کائنات فخر موجودہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ابتلي من البنات شيء, جس کے پاس لڑکیاں ہی لڑکیاں ہو, لڑکیاں ہی پیدا ہے. مبتلا مطلب ابتلا ہو جاتی ہے, مبتلا مطلب ان کی شادی پرورش وغیرہ, کیونکہ اب اتنی محنت کرنے کے بعد بھی وہ آگے چل کے اس کا سہارا نہیں بنتی, شادی کر کے دی جاتی ہے. ایک قدم ابتلا ہے, نہیں ہے آزمائش ہے, لیکن اللہ کی عطا سمجھ کر محبت سے پالتا ہے ان کو. اللہ کی عطا ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی, پالتا ہے. اس کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے, سن لیجئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کن لہو ستر من النار, وہ لڑکیاں اس کے لیے کل دوزخ میں داخل ہونے سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گے. لڑکوں کے لیے بشارت نہیں دی گئی, لڑکوں کی پیدائش. اور ایک حدیث میں آتا ہے, مسلم شریف کی روایت میں ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ضعیف ہے فلاں ہے, مشہور روایات میں یہ آپ کو ملیں گے حدیث کی کتابوں میں, کہ جس کے پاس 2 لڑکیاں ہیں, من اعلی جاریتین, ان دونوں لڑکیوں کی پرورش کیا, جس نے اپنی دونوں لڑکیوں کی پرورش کیا, مطلب کس کے ساتھ, فاحسنا, کون نہیں کر رہے, سبھی کر رہے, لیکن خوش دلی سے, اللہ کی نعمت سمجھ کر خوش دلی سے پرورش تو ان بھی کر رہا ہے, ان بھی کر رہا ہے, لیکن ایک ثواب مل رہا ہے, ایک کو نہیں مل رہا, ایک محروم ہے. کیوں؟ یہ سمجھنا لڑکیاں ہیں, بلکہ ایک اللہ کی نعمت سمجھ کے کر رہا ہے. تو اس کے لیے خوشخبری سن لیجیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے حبیب کی جو کرتے ہیں اس طرح اشارہ نہیں کرنا چاہیے, الگ سے اشارہ کر لینا چاہیے. حضور جو فرماتے نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ کے حبیب نے دونوں انگلیوں کو ملایا, جیسے مثال طور پہ کسی کو اشارہ کرتے ہیں تو 2 انگلیاں ملاتے نا, دونوں انگلیوں کو ملا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں انگلیاں کیسے قریب ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے. اس طرح وہ شخص کہ جس نے پوری خوشدلی سے 2 لڑکیاں جس کو پیدا ہوئی ہیں ان کی پرورش کرے گا, تو میں اور وہ اس طرح ہوں گے قیامت کے دن جیسے یہ 2 انگلیاں ہوں گی. یہ حدیث شریف, یہ جیسے 2 انگلیاں. اب بولیں گے ارے کسی کو ایک ہی لڑکی ہے تو پھر وہ بشارت نہیں, ایک کے بارے میں سن لیجئے. ایک کے بارے میں اضافہ ہے, کیونکہ ایک کو زیادہ موقع ملتا ہے کہ اس کی کہ جس نے ایک لڑکی کی پرورش کی, اس کو اچھی تعلیم دی, اسے اچھا سلوک کیا, اچھا پڑھایا بولے تو ایسا پڑھایا جو دیندار بنے, دنیا دار بن کے آوارہ پھرے ہے نہیں. یہ جنریشن کے عملے آج پڑھا رہے سب کیسا پڑھا رہے, اس کی تباہی کا بھی ذریعہ ہے, ماں باپ کی تباہی کا ذریعہ ہے. اس کی اچھی تعلیم دی, اور اللہ نے جو اس پر احسانات کیا ہے خوش دلی سے اسے بھی ان احسانات سے متمتع کرے. جو نعمتیں اسے دیا ہے خوش دلی سے اپنی بیٹی کو بھی ان نعمتوں سے سرفراز کرے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ لڑکی بھی اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گی. ایک نہیں, ایسی کئی روایات صرف لڑکیوں کے بارے میں. اس لیے اللہ نے اس کو کیا فرمایا, بشارت. اس کے لیے کیا بات ہے. آئیے اور ایک آیت سن لیجئے, یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر کبھی بھول بھی جائے تو یہ پارہ تو یاد رہے گا آپ کو. یہ ہے پارہ 25واں, 25 پارہ سورہ شعراء ہے. قرآن میں ایک ہے ایک سورہ شورا, شین واو رے, یہ شعراء ہے پوئٹس. شورا جو کہیں گے کنسلٹیشن, مشورہ, یہ ذہن میں لیں. یہ شعراء نہیں ہے, یہ شورا ہے, شین واو رے. یہ سورہ شورا کے آخری رکوع کی آیت ہے.
یہ پورا یعنی ہر ایک کے لیے، جن کے پاس لڑکے ہیں ان کے لیے بھی، جن کے پاس لڑکیاں ہیں ان کے لیے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سب کے لیے ایک آیت کافی ہے. بار بار یہ دیکھا کرے تو اللہ کی کسی فعل پر اس کے دل میں کوئی یعنی مطلب گھٹن پیدا نہیں ہوگی، اور جو ثواب ہے وہ مستحق ہو سکے گا. اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کی مرضی، چاہے تو لڑکا دے لڑکی دے. جب وہ آسمان و زمین کا مالک ہے تو اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے، تو ہم بھی اسی کے یعنی مطلب ہے کہ ہمارا بھی مالک ہے، سب کا مالک ہے، وہ سب کا مالک ہے. تو جو مالک کو اختیار ہے جو چاہے دے، وہ آپ کی ملک ہے تو آپ کو اختیار نہیں، جو چاہے دے دے. اب عارضی ہے، یہ حقیقی مالک تو ہے. آپ کی ملک ہے، جو چاہے دے. اب آپ کی گاڑی ہے، جسے چاہے دے دے. اب اپنا پین ہے، جسے چاہے دے دے، اور جس چاہے نہ دے. آپ کی مرضی. نہ دینا آپ کا ظلم نہیں ہے، نہ دینا آپ کا یہ ظلم نہیں ہے. تو اب بتا رہے کہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت، یہ جسے چاہے جو چاہے پیدا کرے. جتنی جو کوالٹیز ہوتے ہیں وہ پورے کوالٹیز میں آ گئے. جتنے جو شادی کے بعد کسی کو لڑکا نہیں، کسی کو لڑکیاں، کسی کو نہیں، سب فرمایا یخلق ما یشاء، جسے چاہے جو چاہے پیدا کرتا ہے. کہ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے لڑکیاں دیتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا اور یہب لمن یشاء ذکور، یہ اللہ جسے چاہے لڑکے دیتا ہے. صرف لڑکے پورے لڑکے ہیں، کسی کو لڑکیاں ہیں. اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، یہ اللہ دونوں بھی دیتا ہے، لڑکا بھی دیتا ہے لڑکی بھی دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ بانجھ رکھتا ہے. بانجھ کا مطلب لڑکا نہ لڑکی، زندگی پوری گزر جاتی ہے، لڑکا ہوتا ہے نا لڑکی. انہ علیم خدیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، قدرت والا ہے. کیوں فرمایا ہے؟ صفت ابھی بتایا نا، علیم. اللہ خوب جانتا ہے کس کے لیے کیا مناسب ہے، کس کو لڑکیاں مناسب ہے، کس کو لڑکے مناسب ہیں، کس کو دونوں مناسب، کس کو مناسب ہی نہیں ہے. کیا اللہ نعوذ باللہ اللہ قادر ہے؟ اب اس لیے علیم کے ساتھ قدیر فرمایا. اللہ قادر ہے، دے سکتا نہیں. اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ قدرت بھی رکھتا ہے، علم بھی رکھتا ہے کہ کس کو کیا مناسب ہے، اور قادر بھی ہے. لیکن دے رہا کیوں نہیں؟ آپ سن لیے، حکیم، حکمت ہے اس کی. اب یہاں آپ غور کیجئے، وہابہ یہب مانے گفٹ کو کہتے ہیں، ہبا کرنا بولتے ہیں نا. ہبا ابھی آج بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں رجسٹری میں ہبا، رجسٹری ہبا بولے تو گفٹ کر دینا، گفٹ دینا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے حبلی من لدن کا علم. قرآن میں کئی جگہ جو نعمت کے مقام پہ وہابہ یہب ہبا کہا گیا، اسی کا مصدر ہبا. یہاں اللہ کیا فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ یَهَبُ لِمَن یشاء، یہ جتنی کوالٹی صفات ہے سب کو نعمت قرار دے رہا. صرف لڑکیاں دینا بھی نعمت، لڑکے بھی دینا بھی نعمت، لڑکیاں ہی دینا بھی نعمت ہے، نہ دینا بھی نعمت ہے. آپ کو تعجب ہوگا، نہ دینا بھی نعمت ہے، انشاءاللہ بتائیں گے آپ. نہیں بھی دیا تو نعمت. کیوں؟ اسٹارٹ کس سے کیا؟ اللہ تعالیٰ دے. یہب، یہ نعمت ہے، یہ ہبا ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح. اور ایک اہم بات کی غور کیجیے آپ، یہ جتنی 4 قسمیں ہیں نا، صرف لڑکیاں، صرف لڑکیاں. چوتھی قسم کچھ بھی نہیں. 4 قسمیں ہوں گی نا. 4 میں مقدم کس کو کیا؟ یہ پہلے بولیے آپ، مقدم کس کو کیا؟ جس کو لڑکیاں دیتا ہے مقدم کیا. تو لڑکیاں ہونا نعمت ہوئی نہیں ہوئی؟ اللہ سب سے زیادہ پہلے کس کو مقدم کیا؟ کہ جسے چاہے لڑکیاں دیتا ہے، یہ پہلے مقدم کیا. اور ایک روایت میں ایک بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس عورت کو سب سے پہلے لڑکی پیدا ہو، یہ مبارک بادی ہے اس کے لیے. کیوں؟ کہ اللہ نے اس کو مقدم کیا، اس سے پہلی لڑکی ہوئی. آج کیا ہے، پہلی لڑکی ہو تو مطلب یہ کہ غصے میں نہیں بھی آیا تو تھوڑی ارے لڑکی ہوئی بول کے. تو لیکن یہ قرآن کی آیت کو سن کر خوش ہو جائے کہ اللہ نے جس کو پہلے ذکر کیا پہلے ہوئی. اگر لڑکا بھی ہو تو خوش ہو جائے، کیونکہ اللہ کی آیت کو پیش نظر رکھے، اللہ جو چاہے دیتا ہے. لیکن یہ اس سے پتہ چلا کہ جو لڑکیوں سے نفرت کرتے ہیں، تو اگر یہ آیت کو ذہن نشین کر لے ایک مسلمان سے، ہم سوچ نہیں سکتے کہ کوئی نفرت کرے گا. اب کہیں گے ٹھیک ہے کہ لڑکیاں دینا، لڑکیاں بھی ایک حد تک ہو سکتا ہے آگے چل کے اس کے لیے فائدہ مند ہو. نہیں دینا یہ کیا ہے؟ وہ بھی نعمت ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کس کو کیا دیا جائے، کس کو نہ دیا جائے. اگر ایک لڑکا ہو، اگر وہ بدمعاش نکلے، آج بھی اخبار میں سنتے ہیں کہ اس نے اپنے بچوں کو آگ کر دیا. آگ بولے تو میرا بیٹا نہیں ہے، ناک میں دم بن جائے. ارے آپ سے کچھ نہیں لے سکے تو آپ کی سکون کو غارت کرے. دولت میں سب کچھ ہے، لیکن آپ کی سکون کو غارت کر دیا ہر اعتبار سے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کئی لوگوں نے سنا ایسی اولاد سے نہیں ہونا اچھا تھا. نہیں سنے آپ نے؟ ایسی اولاد سے نہیں ہونا تو اچھا تھا.
تو اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل ایسا عطا فرماتا ہے کہ لڑکا ہو کے بھی وہ نہیں کرتا کہ آپ کے قریبی رشتہ دار بھائی بہن کے لڑکے لڑکوں سے بڑھ کے آپ کے ساتھ نہیں، مطلب یہ کہ جو آپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ بعض وقت بیٹا بھی نہیں کرتا، لیکن کوئی اللہ تعالیٰ بیٹے سے بڑھ کر آپ کا سہارا بنا دیتا ہے۔ جو بیٹا نہیں کر سکتا بیٹے سے بڑھ کر بھی آپ کا سہارا بنا دیتا ہے۔ تو اللہ خوب جانتا ہے کہ اگر اسے لڑکا دیا جاتا تو کیا ہوتا، اس لیے نہیں دیتا ہے۔ تو اس لیے وہ حضرت خضر علیہ السلام واقعہ، کیونکہ ان کو اللہ نے علم لدن دیا، ان کو جائے دوسروں کو نہیں، ایسا نہیں کر، تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، ایک لڑکے کو سیدھا سادہ قتل کر دیے۔ ارے موسیٰ علیہ قتل کر دیے، اللہ مجھے علم دے دیا تھا کہ آگے چل کے ماں باپ کی تباہی کا ذریعہ بنیں گا، اس لیے اللہ ان کے ساتھ رحمت کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں ان کو قتل کر دیا اللہ کے حکم سے۔ آگے چل کے یہ ناک میں دم بننے والا تھا بچہ، تو پتہ چلا کہ اگر اللہ نہیں دے رہا تو سمجھنا ہے کہ بھی اللہ کی رحمت نعمت ہے۔ اگر کوئی اس پہ قانے رہے گا تو اللہ غیب سے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ بیٹا بھی آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا جو اللہ تعالیٰ آپ کا نہیں، مطلب ہے کہ نہیں میں بڑا ہو جائے تو کون کرے گا، مجھے کون دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ نعمت ہے نہیں دینا بھی، تو چنانچہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے ساتھ، کیونکہ جب اس نے پیدا کیا وہ ہمیں رزق دیتا ہے۔ یقیناً جس طرح ہماری زندگی کی ابتدا میں ہم کچھ نہیں تھے تو اللہ نے ہمارا انتظام کیا، یقیناً جب ہماری طاقتیں کمزور ہو جائے گی اس وقت بھی وہی انتظام کرنے والا ہے۔ تو اسی کو ذہن میں رکھیے کہ جو آج کل کے معاشرے میں یہ ضروری خاص طور پر مسلمانوں کو یہ آیت کریمہ یہ مطلب ہے کہ جو اسلام کی جو تعلیمات ہے اس سے واقف رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ظلم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اگر مواخذہ کرے، ظلم سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ کفر و شرک کی بنیاد پر اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے، کسی جاندار کو بھی زمین پر نہیں چھوڑے، سب کو تباہ کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے ایک مدت تک۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ ایمان لا لے، توبہ کر لے، لیکن کب تک؟ اس لیے انسان کو چاہیے کہ موت کا وقت مقرر نہیں ہے، ہمیشہ توبہ کے لیے تیار رہے مسلمان۔ اور کفر شرک کی زندگی میں جو مبتلا ہے اپنے عقل و فکر سے کام لے کر سوچے کہ حقیقت کیا ہے، اور مطلب یہ کہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائے، کیونکہ جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی نہ انسان آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ یہاں اس آیت میں غور کیجیے، اللہ تعالیٰ ظلم کی وجہ سے اگر کیا بولتے مواخذہ کرے تو زمین پر کسی دابہ کے معنی ہے چلنے والے کو، ہر چلنے والے کو کہتے ہیں۔ لفظی معنی کے اعتبار سے دابہ تو ہر مخلوق کو کہا جا سکتا ہے، انسان کو، حیوان کو، لیکن محاورے میں اصطلاح میں عربی کے دابہ عام طور پر جانور کو کہتے ہیں۔ دابۃ الارض بھی سنیں آپ، قیامت قریب کی نشانی میں ایک نشانی کیا ہے؟ دابۃ الارض نکلے گا، ایک جانور نکلے گا، دابۃ الارض کہا جاتا ہے۔ دابہ کے معنی جانور، تو کسی جاندار کو نہ چھوڑے۔ تو بظاہر دیکھنے کے اعتبار سے یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں سے مواخذہ کرے ظلم کی بنیاد پر، کسی آدمی کو نہیں چھوڑے گا، لیکن آدمی نہیں فرما رہا ہے، لوگ نہیں فرما رہا، جانور۔ کیوں؟ اس لیے ایسا عذاب بھیجے گا جس کا اثر انسان تو انسان جانوروں پر بھی ہوگا، جانور تباہ ہو جائیں گے، یہ مطلب اس کا۔ جیسے ایک اللہ اپنی قدرت، اللہ اس بات پر قادر ہے، اس لیے ایک ایگزامپل بھی دیا، اب نہیں دے رہا، اس کی حکمت ہے یہ کہ اللہ اس سے حکمت کو مطلب غلط فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ اس کو یہ سمجھیے کہ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، توبہ کرے، اپنے گناہوں سے، اپنے ظلم سے باز آ جائے۔ تو اب ایک ایگزامپل کیا ہے؟ نوح علیہ السلام، 100 سال 200 سال کیسے انہیں ستایا گیا، 950 سال ایسا اتنا تک ستایا گیا کہ لوگ سمجھ گئے کہ مطلب انتقال ہو گیا، خون میں مطلب یہ کہ شرابور ہو جاتے تھے، ایسا ہی مارتے تھے بعض وقت قوم ان کی۔ تو آخرکار جب ظلم انتہائی حد درجے بڑھ جاتا ہے تب یقیناً گویا وہ ظلم عذاب الہی کا داعی بن جاتا ہے۔ ایسا عذاب آیا دنیا میں کوئی جاندار مسلمانوں کے اس علاوہ جو کشتی میں تھے کوئی نہیں بچا۔ ہاں، تاکہ جانوروں کی نسل باقی رہے تو آپ نے ایک جانور کے جوڑے کو لے لیا، ورنہ اس کے علاوہ جو جانور تھے سب چلے گئے، انسانوں کے ساتھ جانور چلے گئے۔ اس لیے قرآن کریم ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نہیں سمجھنا کہ جب عذاب آئے گا تو صرف مطلب ہے کہ تم میں سے جو ظالم انہی کو اپنے گرفت میں لے گا، سب کو لے لے گا، ظالم کو، عام لوگوں کو سب کو لے لے گا، نیک لوگوں کو سب کو لے لے گا۔ لا تصیبن الذین ظلموا خاصہ، اب بولیں گے ان کا کیا قصور ہے، یہ تو نیک لوگ ہیں۔ دو باتیں، ایک تو یہ بتانے کے لیے کہ کیونکہ تم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیا، ظالم کو ظلم سے نہیں روکا۔ روکنے سے مراد جو روکنے کے جو سٹیجز ہیں، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کس سے روکو؟ زبان سے روکو۔ یہ زبان سے بھی نہیں روکنے کی طاقت ہے، دل سے برا سمجھو،
تم کسی صورت میں امر بالمعروف نہی منکر کا انجام نہیں دیے، لہذا تم بھی عذاب میں گرفتار ہو۔ ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ کہ اللہ کا عام عذاب آتا ہے تو اس عذاب میں سبھی چلے جاتے ہیں، لیکن جو نیک ہوا کرتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کے انجام دینے کے باوجود بھی وہ بھی اس کی اگر عذاب میں لپیٹ میں آ جاتے ہیں ظالموں کے ساتھ، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کی نیتوں کی بنیاد پر ان کو اٹھایا جائے گا۔ نیتوں کی بنیاد پر مطلب ان کے جو نیک تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرمائے گا، شہادت کا ثواب اسے عطا کیا جائے گا۔ جب تعاون آتا ہے تو سب لوگ ہو جاتے ہیں، ظالم مظلوم سب، لیکن یہ کہ جو مسلمان ہوتے ہیں انہیں شہید ہو جاتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہوتے تو ان کے لیے عذاب بن کے آتا ہے۔ اس لیے یہ بتایا گیا کہ سب تو گرفتار ہو جاتے ہیں۔ مثال زلزلہ آیا، زلزلہ جب آئے گا شہر میں تو اکثر نیک بات سبھی چلے آتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ کسی کے لیے عذاب بن کر آتا ہے اور کسی کے لیے ان کے بدرجات میں اضافہ کرنے کے لیے آتا ہے، شہادت کی موت انہیں یعنی گویا عطا کر دی جاتی ہے۔ تو اس طرح بتایا گیا کہ ظلم اتنی خطرناک چیز ہے، اس لیے ہمیشہ ہر آن انسان موت کو یاد کرنے کا اس لیے حکم دیا گیا کہ انسان کی موت کا وقت مقرر نہیں ہے، نہ معلوم کہ کس وقت آئے۔ اسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نماز کو اس طرح ادا کرو کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور یہ لوگ کافر یعنی یہ بھی اس قابل تھے بتانے کے لیے بتایا کہ یعنی یہ ان کا جرم ایسے خطرناک گھنونی تھی کہ ان کو بھی ہلاک کر دیا جائے۔ اور یہ کافر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے وہ قرار دیتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، یعنی لڑکیاں۔ اللہ کے لیے تو کوئی بھی قرار دینا نہیں حرام ہے، یعنی مطلب ہے کہ وہ کفر ہے، لیکن جس چیز کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اللہ کے لیے قرار دینا یہ گھنونی کفر ہے، گھنونی شرک ہے۔ تو اللہ کے لیے وہ قرار دیتے ہیں کہ جس کو ناپسند کرتے ہیں کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ہمارا انجام اچھا ہوگا، اب بولی آخرت کو نہیں مانتے تو انجام اچھا کیا ہوگا؟ یعنی بفرض یہ کہ یہ واقعی تم کہتے آخرت آنے والی، ہم تو نہیں مانتے، اگر آ بھی جائے گی تو ہم جنتی ہیں، نعوذ باللہ، یہ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ یقیناً یہ دوزخی ہے، یہ جنتی نہیں ہو سکتے۔ بھی دوزخی بھی کیسے؟ یعنی یہ جلد سے جلد یعنی مطلب ہے کہ ان کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس قسم کے یعنی ظلم و شرک کا ارتکاب کرنے والے۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا کس انداز سے وہ لوگ دفن کیا کرتے تھے، تو بتایا گیا کہ ایک نہیں ایسے کئی صحابہ، کئی واقعات مختلف صحابہ جو اپنی جاہلیت کے زمانے میں، کفر کے زمانے میں جنہوں نے اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کیا تھا، تو اس افسوس کے مارے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ 2-3 واقعات ہمیں روایتوں میں ملتے ہیں اور بھی واقعات ہو سکتے ہیں کہ ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری جاہلیت میں انتہائی خطرناک گھنونی جرم ہوا، تو کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ استغفار سے یعنی سچے دل سے، جو حدیث کا مفہوم ہے، جو توبہ کرے گا ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے یا رسول اللہ کہ ہوا ہے کہ میری ایک لڑکی تھی، میں ایک سفر میں چلے گیا، میرے سفر میں جاتے ہی میرے گھر میں میری بیوی کو ایک لڑکی تولد ہوئی، اور 3-4 سال کے بعد میں لوٹا تو جب پتہ چلا کہ لڑکی ہوئی تو جب گھر میں جانے کا پوچھا کون ہے تو میری بیوی نے ڈر کے کہا کہ ہمسائے کی لڑکی ہے، قتل کر دیں گے، کیونکہ لے آ کے دفن نہیں کر دیتے تھے نا، وہ ہمسائے کی لڑکی ہے۔ لیکن 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جزا کرا جاری نہیں ہے، تو اب اس نے کہا سچ سچ بتا کس کی لڑکی ہے۔ میں آخر میں قبول اس کے یعنی کب تک چھپا سکتی ہے، وہ آخر میں اعتراف کرنا پڑا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے اچھی طرح اس کو تیار کر کہ میں تفریح کے لیے بہانے سے لے جاؤں گا۔ اور یہ کیا کیا کرتے تھے؟ پہلے جنگل میں ایک گڑھا کھود دیا کرتے تھے، پہلے گڑھا کھود کے جا کے اس کے بعد وہ گڑھے کے پاس تفریح کے بہانے سے اپنی لڑکیوں کو لے جاتے اور کہتے کہ وہ دیکھ کیا ہے اندر، جب وہ دیکھتی تو پوری بے دردی کے ساتھ اس کو اس میں ڈھکیل دیتے لڑکی اسی گڑھے میں، اور پھر مٹی ڈال دی جاتی۔ ایک ہی شخص کرتا ہے، اپنا باپ ہی کرتا ہے، ایک باپ یعنی اس طرح ایک، اور عام طور پر کب کرتے تھے؟ 5-6 سال کی عمر میں، اور بڑا ظلم بچپن میں نہیں دی جاتی تھی، بلکہ 4-5 سال 5-6 سال کی عمر میں یہ ظلم کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح تو اب یعنی بتایا گیا یا تو اس لیے کہ آر سمجھتے تھے کہ کسی کو شادی، کسی کے نکاح میں دینا، یا یہ کہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں صاف کہہ دیا گیا افلاس کے خوف سے۔ آج بھی جو افلاس کے خوف سے یعنی جو پریشان ہیں، یہ قرآن کریم کی آیتوں سے کے ذریعے سے عبرت لے کہ یہ جاہلیت کی رسم ہے، افلاس کے خوف سے اپنے اللہ نے صاف فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے ختم مت کرو۔ کیوں؟ جو اللہ تعالیٰ خالق ہے وہی رازق ہے، جب اس نے پیدا کیا وہی ان کا رزق، ان کا انتظام بھی کرنے والا وہی ہے۔ تو اب اس کے بعد ایک صحابی تھے زید بن عاصم، جیسا نام ہے ان کا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا ظالم ہوں میں، بہت بڑا ظلم ہوا، 1 نہیں 2 نہیں، تو کیا میرا گناہ معاف ہوں گا؟ اللہ نے ہمیں فرمایا کہ ہر ایک کا گناہ ہوں گا۔ تو
فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے میرے 12 لڑکیوں کو دفن کر دیا، 12 لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا، ایک ہی بات دیگر ہے، مطلب جب پیدا ہوتے گئے تو یہ اللہ کے بھی سنتے ہی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، کیونکہ رحمۃ اللہ عالمین ہے سلسل، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، یعنی مطلب کتنا خطرناک تو نے جرم کیا. تو انہوں نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کرو، اب اتنا تم نے گھنونی جرم کیا ہے، ہر ایک لڑکی کی طرف سے ایک غلام آزاد کرو، ہر ایک لڑکی کی طرف سے غلام آزاد کرو. فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس غلام نہیں، البتہ میں اونٹوں کا مالک ہوں. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ تم نے اتنا بڑا جو جرم کیا ہے تو تاکہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے تم کیا کرو، ہر ایک یعنی لڑکی کی طرف سے ایک اونٹ کو یعنی اللہ کی راہ میں خیرات کر دو. تو اس قسم کے یعنی واقعات ہمیں روایت میں ملتے ہیں. اس طرح بے دردی سے اس قسم کا کام کیا کرتے تھے. تاللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد ارسلنا الی امم من قبلک، تم سے پہلے بھی یعنی جتنی امتیں گزری ہیں ان کی طرف بھی رسولوں کو ہم نے بھیجا. اللہ کی قسم، اللہ خود اپنی قسم ارشاد کر کے فرماتا ہے کہ لیکن کیا کیا، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو گھنونی کر کے بتایا، مزین کر کے بتایا، اور آج ان کا دوست ہے. آج کب؟ قیامت کے دن، قیامت کے دن آج ان کا دوست ہے. تو مطلب کیا، دوست کیا ہے، جو دوست جس کے ساتھ دوستی کرتا ہے دوست کا جو حشر ہوتا ہے اس کا بھی حشر ہوتا ہے. لہذا دوستی ایسی کہ مت کرو جو جہنم میں لے جانے والی ہے، دوستی ایسی کہ کرو جس کی دوستی جنت کی طرف لے جانے. اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دین کا مطلب کیا ہے، اپنے دوست کے آہستہ آہستہ عقائد کو قبول کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی ان گمراہ ہے تو کیا ہوا، میں اس کی بات کو نہیں مانتا. ارے آہستہ آہستہ تم سمجھ نہیں سکتے، وہ اپنے جراثیم کو چھوڑتا چلا جائے گا. اس لیے بد عقیدہ لوگوں کی صحبت کا اختیار مت کرو. تو آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُهُ، دوستی کرنے سے پہلے تم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کس سے دوستی کر رہا ہوں. یہ حدیث شریف ہے. تو آج کیونکہ شیطان کی ہمیشہ سنتے رہے، آج بھی شیطان ان کا مددگار ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہاں یہ خاص طور پر ان آیتوں سے اس کا ربط یہ ہے، کیا بولیں گے کہ یعنی اگر یہ زمانے کے کافر، اس زمانے کے مشرک، اگر کوئی مطلب ہے کہ خطرناک سے خطرناک جرائم کا شکار ہے، اور مطلب ہے کہ اللہ اس کے رسول کے خلاف یعنی مطلب ہے کہ وہ جو سازشیں کرتے ہیں، تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ کوئی دفن کر دے. تو جب شیطان ایسے گھنونی جب جرم کراتا ہے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے، ایسے واقعات ہے کہ یعنی آپ اگر پڑھیں گے تو آنسو آ جانا. ایک شخص تھا کہ وہ جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یعنی میں اپنے بیٹی کو میں کیا کیا کہ لے گیا، مطلب بیٹی گڑھا کھودیں گے، بیٹی کو شریک کر لیا، بیٹی کو پتہ ہی نہیں ہے، سیدھی سادھی بالکل خالی ذہن. تو گڑھا کھودیں، گڑھا کھودنے کے بعد اب اس کے بعد کیا کیا، بیٹی کو ڈھکل کے بائیں ہاتھ سے مٹی ڈالا. بیٹی رو رہی میری ابا میرا قصور کیا ہے، ابا میرا جرم کیا ہے. تو آخر میں بتایا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے کہا ایمان لانے کے بعد یا رسول اللہ اس کی مٹی یعنی کچھ مٹی یعنی مطلب میرے منہ پر گری تو بچی اسی عالم میں میری داڑھی سے مٹی کو بھی صاف کر رہی ہے ایسے. لیکن پھر بھی میں نے اس کو دفن کر دیا، پھر بھی میں نے بائیں ہاتھ سے اس کے کندھے پہ رکھ کر ڈال دیا. تو اب بولیں گے کیسے ہو سکتا ہے. تو شیطان جب ایسے جب گھنونی جرم کرا کرتا ہے، تعجب کی بات نہیں ہے کہ مطلب شیطان ان سے ایسے بھی کام کرائے. تو بتایا کہ شیطان نے ان کے لیے اعمال کو مزین کر کے بتایا. تو چنانچہ اس لیے آج ہم یعنی مطلب برائیوں کی طرف جو لپک رہے ہیں، کس لیے سمجھ جائیے کہ شیطان ہم کو یعنی اس کو مزین کر کے بتا رہا ہے. لیکن پتہ چل جائے گا کہ یہ جو بظاہر دیکھنے میں جو وہ زینت دکھائی دے رہی ہے، یہی ہلاکت ہے، یہی تباہی ہے. تو جس طرح آج اگر کوئی شیطان کی اس بات کو سنتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کا حشر وہی ہوگا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہر قسم کے یعنی جاہلی نظریے اور جاہلی عمل سے ہمیں محفوظ فرما، نفس کی بدی شیطان کے دھوکے سے ہمیں حفاظت فرما، اور ہمیں اپنے عوامر کا پابند نواز اجتناب کو توفیق عطا فرما، اور ہماری بات میں خود اخلاص عطا فرما، اور ہمارا قاطع بالخیر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ.